کے سامنے ہوگا. ایسا شخص وہ راتوں کو اٹھ کے رو رہا ہے یا ربنا یا ربنا. ایک دن کا رونا نہیں، ہر رات کا رونا ہے. یا ربنا اے میرے رب، ہے میرے رب. قابضاً علی لحیتہ، داڑھی کو پکڑا ہوا ہے دونوں ہاتھوں سے. یتململ تململ السلیم، وہ تڑپتا ہے جیسے سانپ کا ڈس تڑپتا ہے. ویبکی بکاء الحزین، وہ روتا ہے جیسے غموں کا مارا روتا ہے. ہائے کاش، ہائے کاش، ہائے ہائے کوئی ہمیں سمجھانے والا ہوتا، کوئی بتانے والا ہوتا. تو یہ لوگ تو جنت کے وارث ہیں، یہ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ اور مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ میرے اس بیان پر مجھے جنت ملے گی یا ریاض کے ٹوکری میں پھینک کر مجھے پکڑ لیا جائے گا. تمہیں اس جمعے کے پڑھنے پر جنت ملے گی یا غفلت کی نماز پڑھنے پر پکڑ لیا جائے گا. نیکی کرنے کے باوجود بھی ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور یہ لوگ وہ ہیں جن کو زندگی میں اللہ کا نبی کہہ رہا ہے ابو بکر کے لیے جنت کے 8 در کھلیں گے. عمر کا محل میں نے جنت میں دیکھا، میں نے سمجھا میرا ہے، ایسا خوبصورت تھا، پر مجھے بتایا گیا یہ تو عمر کا ہے. عثمان جنت میں ہر نبی کا رفیق ہے، میرا رفیق تو ہے. طلحہ زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک حواری، میرے 2 حواری، ایک طلحہ ایک زبیر. عبد الرحمن تو بھی میرا جنت کا ساتھی، پر تو بڑی دیر سے آیا، تیرے مال کی کثرت نے تجھے حساب کے کام میں پھنسایا. علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. یہ بشارتیں لینے کے بعد یہ ساری رات رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا اللہ یا اللہ. پھر کہہ رہے ہیں الیہ تقربت والیہ تشوقت. ایک اور روایت الیہ تزینت الیہ تشوقت. ارے دنیا بڑی پاگل ہے، بڑی پاگل ہے. اب مجھے دھوکہ دینے آ گئی ہے، مجھے پاگل بنانے آ گئی، میرے عشق میں آ گئی، مجھے تانک جھانک کر کے دیکھتی ہے، میرے آگے بند کمر کے آنکھ ہے. تو مجھے کیا نہیں پتا کہ تو کھوسٹ بڑھیا ہے. مجھے پتا ہے تو غدار ہے، تو مکار ہے، تو بے وفا ہے. تو نے آج تک کبھی کسی کے ساتھ وفا نہ کی. تو نے رنگین ہاتھ دکھا کے پھنسایا اور پھر اپنے ہی خنجر سے تم نے ان کی شاہرت کو کاٹا. تو آج تک کسی کی وفادار نہیں. چلی جا چلی جا، ہیہات غرِ غیری، کسی اور کو دھوکہ دے. خود بکست کی ثلاثہ، میں تمہیں 3 طلاق دے چکا ہوں. لا سبیل لی الیک، 3 طلاق کے بعد تو رجوع نہیں ہو سکتا. تیری میری راہیں جدا ہو گئیں. عمروں سے قصیر، عمر تیری تھوڑی، مجلسوں سے حقیر. تیری عزت بڑی ذلت ہے. یہ کون صاحب ہیں؟ ایم پی اے. یہ کرسی کیا ہے؟ علی کا فرمان. ذلت. یہ کون صاحب ہیں؟ یہ ایم این اے ہیں. ان کی کرسی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ذلت. یہ کون صاحب ہیں؟ وزیر اعلیٰ، یہ وزیر اعظم، یہ صدر پاکستان، یہ مل کے مالک، یہ فیکٹری کے مالک، یہ مینیجنگ ڈائریکٹر، یہ بڑے ذمہ دار، یہ بڑے جاگیردار، یہ بڑے سرکردان، یہ تخت سلیمانی کے مالک. چھوڑو ان چیزوں کو. یہ تخت سلیمانی کے مالک، یہ تخت ذوالقرنین کے مالک. میرے رب کی قسم، کوئی بھی دنیا کی شکل ہو، اس کی حیثیت مچھر کے پر سے زیادہ نہیں. چاہے وہ تخت سلیمانی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سلطنت ذوالقرنین کیوں نہ ہو. میرے بھائیو، میری بات ہوتی تو تم چیلنج کرتے. یہ علی کی بات ہے، علی کی بات اللہ کے رسول کی بات ہے، اللہ کے رسول کی بات اللہ کی بات ہے. مجلسوں کے فقیر، جا 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 جا، بڑی آ گئی بن سمر کے دھوکہ دینے. میں جانتا ہوں تیری بادشاہی بھی ذلت، تیری وزارت ذلت، تیری صدارت ذلت، تیری سالاری ذلت، تیری دفترہ، تیری عزت ذلت، تیری مجلس ذلت، تیری زندگی مصیبت. آیا تو روتے ہوئے آیا، زندگی گزری تو روتے گزری، جانے لگا تو اور رونے لگے. روتا آیا رولاتا گیا. یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ دکھوں کا گھر ہے، یہ غموں کا گھر ہے. یہاں فنا ہے، وہاں بقا ہے. یہاں انا ہے، وہاں لقا ہے. یہاں تھکن ہے، وہاں اللہ کی ملاقات ہے. یہاں جفا ہے، جنت وفا ہے. یہ غدار ہے، وہ با وفا ہے. یہ بدصورت ہے، وہ خوبصورت ہے. یہ فانی ہے، وہ باقی ہے. یہ زائل ہے، وہ ابدی ہے. یہ گارا مٹی ہے، وہ سونے چاندی ہے. یہ پتھر چونا ہے، وہ زر و جواہر ہے. یہاں کا حسن پاک پیشاب پخانے کا لکھڑا ہے، وہاں کا حسن پیشاب سے پاک ہے، پخانے سے پاک ہے. یہاں کا حسن میک اپ کا محتاج ہے، وہاں کا حسن میرے رب کے چہرے کے نور کی تجلیوں سے آراستہ ہے. جس جوان کو، جس عورت کو میرے رب کے نور میں سے تجلیاں ملیں، اس کے سامنے سورج آؤ تو ڈوبے گا، فرشتے لاؤ تو ڈوبیں گے. فرشتوں کا نور بھی ماند پڑ جائے گا، آسمان کا نور بھی ماند پڑ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے جبریل کو جنت میں بھیجا. دیکھ تو صحیح، نور کی تجلی پڑی. جبریل سدرۃ المنتہا پہ بیٹھنے والا بھی جا کے سجدے میں گرا. کہنے کا ترا علی ربی، لگتا ہے آج اللہ کے نور کی کوئی تجلی پڑ گئی، آج کوئی اللہ کے نور کی تجلی پڑ گئی.
سجدے میں تھے، آواز آئی ارفع راسک روح الامین، اے روح امین سر اٹھا، سر اٹھا، سر اٹھا کے کیا دیکھا؟ ایک لڑکی کھڑی ہے جس کے چہرے کے نور کو جبریل بھی تجلیات ربانی سمجھ رہا ہے۔ کہنے لگے سبحان الخالق، قربان جاؤں تیرے بنانے والے پر، جس کو جبریل دیکھ کے مست ہو جائے، جو پاک معصوم ہے، جس کی عورت کی خواہش نہیں ہے، جس خامند کے لیے یہ لڑکی بنائی گئی ہے، اس خامند کا کیا حال ہوگا جب اس کی نظر اس پاک بیوی پر پڑے گی؟ وہ کہنے لگے جبریل سے، کہنے لگی تجھے بتاؤں میں کس کی بیوی ہوں؟ تجھے بتاؤں تو بتاؤ کہ میں کسی زید بکر کی نہیں ہوں۔ خلقت لمن آثر مرضات اللہ علی ہوا، جو فیصلہ بعد میں من چاہی چھوڑ کے رب چاہی پہ آ جائے گا، اللہ میرا اس سے نکاح کر دے گا۔ ہاں بھائیو، کب تک اپنی مانو گے؟ کب تک اپنے مزے سے چلنا چاہو گے؟ میرے رب کی قسم، اپنی خود ساختہ راہوں میں کانٹوں کے سوا کچھ نہ پاؤ گے۔ اللہ اور اس کے رسول کی روشن شاہراہ میں پھولوں کے سوا تمہیں کوئی چیز نہ ملے گی۔ تمہارے راستے پر پیش ہیں، اللہ کے نبی کا راستہ سیدھا ہے، تمہاری راہوں میں رات ہے، کھاتیاں ہیں، کانٹے ہیں، اللہ رسول کی راہ میں دن ہے، سویر ہے، بہار ہے، کلیاں ہیں، پھول ہیں، چمن ہے، محبتیں ہیں، الفتیں ہیں، معراج ہے، اللہ کی ملاقات ہے۔ دنیا کی راہوں میں ذلتوں کے سوا کچھ نہیں، اندھیروں کے سوا کچھ نہیں، ناکامی کے سوا کچھ نہیں۔ وہ کیا بادشاہی جو چھن جائے، وہ کیا وزارت جو چلی جائے، وہ کیا ملیں جو تقسیم ہو جائیں، جس پر اولادیں لڑ رہی ہوں، وہ کیا گھر جس پر بیٹے لڑ رہی ہوں، بیٹیاں لڑ رہی ہوں، عدالتوں میں مقدمے چل رہے ہوں، وہ کیا زمینیں جس پر اولادوں کی لڑائی چل رہی ہو۔ ہارون رشید غمگین بیٹھا، چہرہ خط۔ ایک آدمی نے کہا امیر المؤمنین، آپ جیسا خوش قسمت دنیا میں کوئی نہیں، آپ کیوں غمگین ہیں؟ کہ جو غم مجھے ہے دنیا میں کسی کو نہیں ہے۔ کہ کیوں؟ کہ میں دیکھ رہا ہوں میرے مرنے کے بعد میری اس وسیع سلطنت پر میرے بیٹے آپس میں لڑیں گے اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں گے، اور مجھے لگتا ہے میرا بیٹا مامون میرے بیٹے امین کی گردن پہ چھری چلا دے گا اور تخت سے قابض ہو جائے گا۔ ہائے ہائے، کیا سلطنت ہے جو بھائی کو بھائی کے سامنے کھڑا کر دے، گلے پہ چھریاں چلا دے۔ ہاں ہاں، آؤ تمہیں ایک بادشاہی کا پتہ بتاؤں جس میں تمہارے سوا کوئی نہ ہوگا، تمہارا مد مقابل نہیں، تمہارا ٹکر کا کوئی نہیں، تم سے چھین نہیں سکتا۔ ایک عزت کا پتہ بتاؤں جس میں تمہیں الیکشن نہیں لڑنا پڑے گا، تمہیں ریڑھی سے اٹھ کر تمہیں مسند صدارت پہ نہیں آنا پڑے گا، مسند صدارت سے اتر کر اور تمہیں ریڑھی نہیں چلانی پڑے گی، ریڑھی والا ریڑھی پہ بیٹھ کے بادشاہ وقت تخت شاہی پر بیٹھ کر، عورت کردہ نشین اپنے گھر میں بیٹھ کر، بہت بڑے خزانوں اور ملوں اور فیکٹریوں کا مالک اپنی دولت میں بیٹھ کر، صبح ملی اور شام کو نہ ملی، اتنے فقر میں رہنے والا اپنے فقر میں رہ کر وہ عزتیں پا سکتا ہے کہ چشم تصور ان کو تو نہیں دیکھ سکتی، بزم تصور ان سے سج نہیں سکتی، تخیل تصور میں وہ چیزیں آ نہیں سکتی۔ میرے بھائیو، من اراد عزا بلا عشیرہ وغنا بلا مال ووجاہتا بلا سلطان وہیبتا بلا اخوان وہیبتا بلا سلطان فلیخرج من ذل معصیت اللہ الی عز طاعت اللہ۔ حضرت علی کا فرمان سنو، جو عزت چاہتا ہو، خاندانی کوئی نہیں، سید کوئی نہیں ہے، بس سادات تو ایک بڑی عزت کی بات ہے، قریش ایک بڑی عزت کی بات ہے، عرب ایک بڑی عزت کی بات ہے، لیکن بھائی ایک آدمی مراتی ہے، ایک آدمی چمار ہے، ایک آدمی بالکل نیچ ذات ہے، کیا کرے؟ بے شک یہ اللہ کی عطا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، وہ اللہ کا اپنا نظام ہے، اللہ نے شعوب بنائے، قبائل بنائے، صرف قبیلہ عرب کو سب سے افضل بنایا۔ ان اللہ اختار العرب، ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب، اللہ نے قبیلوں کو چھانٹا، اس میں سے عرب کو منتخب کیا، تخیر العرب فاختار قریش، پھر اللہ تعالیٰ نے قبائل عرب کو دیکھا، فاختار مدر، اس میں سے مدر کو چھانٹا، تخیر مدر فاختار قریش، پھر اللہ تعالیٰ نے مدر کو دیکھا، اس میں سے قریش کو چھانٹا، تخیر قریش فاختار بنی ہاشم، پھر اللہ تعالیٰ نے سارے قریش کو دیکھا، اس میں سے بنی ہاشم کو چھانٹا، تخیر بنی ہاشم، پھر اللہ تعالیٰ نے بنی ہاشم کو چھانٹ چھلنی میں ڈال چھانتے 4000 برس کے بعد اللہ نے ایک موتی نکالا،
جس کا نام محمد الرسول اللہ رکھا۔ موتی کہنا بھی آپ کی شان میں کمی ہے، آپ کو ہیرے سے موتی سے تشبیہ دینا یا آپ کی شان میں بڑھوتری نہیں۔ مجھے کہو موتیوں جیسا تو میری عزت بڑھے گی، لیکن میں کہوں میرا نبی موتیوں جیسا تو میں نے اپنے نبی کی شان کو مٹا دیا۔ موتی میرے نبی جیسا، ہیرے کی چمک میرے نبی کے چہرے جیسی،